بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ ایام ولادت باسعادت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ انتظار فرج افضل اعمال میں سے ہے۔ انتظار سے مراد کیا ہے؟ انتظار کا اگر ہم لوگ معنی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے چشم براہ ہونا، کسی کی راہ کو تکنا، اور اسی انتظار کے اندر ایک مفہوم امید کا مفہوم بھی ہے، یعنی آئندہ اور مستقبل کی امید ہونا، اور انسان اس امید کے ساتھ کسی چیز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، یعنی کسی چیز پہ اپنی نظروں کو جمائے رکھتا ہے کہ اس کے آنے کی امید انسان کو ہوتی ہے۔ لہٰذا انتظار ہماری روزمرہ زندگی کے اندر روزانہ ہم لوگ اس انتظار میں ہیں، اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے چند مثالیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص منتظر ہے کہ اس کے والد گرامی کہ جو ایک دوسرے ملک میں گئے ہیں وہاں سے واپس تشریف لے آئیں، تو وہ اس انتظار میں ہے۔ لہٰذا جب وہ انتظار کر رہا ہے، منتظر ہے، تو وہ اپنے والد کے جو بہت عرصے کے بعد آ رہے ہیں اس انتظار میں بیٹھے گا، گھر کی صفائی کرے گا، راستے کو ہموار کرے گا تاکہ والد گرامی آئیں اور خوش ہوں۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ ایک اور مثال میں دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک شخص محقق اور اس کو تحقیق دی جاتی ہے کہ برادر گرامی آپ نے اس چیز پہ تحقیق کرنی ہے اور 1 سال کے بعد آپ نے اپنی تحقیق کو پیش کرنا ہے، تو وہ اس انتظار میں رہے گا کہ وہ 1 سال آئے اور اس کی تاریخ ختم ہو اور اس وقت وہ اپنا ڈیفنس کرے۔ تو اس 1 سال کے دورانیے میں وہ کیا کرے گا؟ وہ محقق صرف بیٹھے گا اور بیٹھ کے یہ دیکھتا رہے گا کہ کب وہ وقت آتا ہے، روزانہ ایک لائن کاٹ دے گا اور ایک ڈیٹ اس کی ختم ہو جائے گی، یا نہیں؟ وہ کیا کرے گا؟ بیٹھے گا اور تحقیق کرے گا، ہر روز اپنی تحقیق کے کچھ اوراق کو لکھے گا، کچھ مطالب کو تدوین کرے گا۔ لہٰذا ایک محقق انتظار میں ہے، لیکن اس کا انتظار ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف وہ بیٹھا رہے۔ اسی طرح سے ایک کھلاڑی ہے جو ورلڈ کپ کا انتظار کرتا ہے کہ اس نے ورلڈ کپ میں حصہ لینا ہے اور 2 سال کے بعد اس نے وہ پلے کرنا ہے وہاں پہ جا کے، تو وہ کیا کرے گا؟ ان 2 سالوں میں صرف اور صرف یہ انتظار کرتا رہے گا کہ وہ تاریخ کب آئے، یا ان 2 سالوں کے اندر وہ پریکٹس کرے گا، کھیلے گا، مختلف اینگل سے کھیلنے کی کوشش کرے گا تاکہ جب وہ وقت آئے تو وہ بہترین پرفارم کر سکے۔ اسی طرح سے مثال کے طور پہ زندگی کے دیگر شعبوں کے اندر بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، مثلا 1122 وہ شخص انتظار میں ہے، وردی پہن کے اپنے آفس میں بیٹھا ہے کہ کب کال آئے اور وہ فوراً ریسپونڈ کرے اور ریسپانس کرے اور وہاں تک پہنچے اور جا کے ریسکیو کر سکے۔ وہ بھی انتظار میں ہے، لیکن اس کا انتظار کس لیے ہے؟ ایکٹیو یا نہ صرف وہ صرف بیٹھا رہے گا، بلکہ وہ ایکٹیو انتظار میں ہے۔ اسی طرح سے ایک فوجی دفاع کے لیے انتظار کرتا ہے کہ کب دشمن حملہ کرے وہ اس کو ریسپونڈ کرے۔ اگر وہ سویا رہے، یا اس نے وردی نہ پہنی ہو، یا اس نے اپنے اوزاروں کو ٹھیک نہ کیا ہو، یا اس نے پریکٹس نہ کی ہو اور اپنے دفاع کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہ کیا ہو، اس کو وہ ٹولز استعمال نہ آتے ہوں کہ جن کے ذریعے سے وہ دشمن کا مقابلہ کر سکے، تو وہ انتظار میں ہے یا نہیں ہے؟ وہ اس انتظار میں نہیں ہے۔ لہٰذا انتظار وہی کرے گا جو ایکٹیو حالت میں ہوگا۔ ہاں، بعض موارد میں اور بعض مواقع میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ انتظار صرف منتظر رہنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص بس کے اڈے پہ کھڑا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ اس کی مقررہ بس آ جائے اور وہ اس میں بیٹھے اور وہ بس اس کو لے جائے۔ لہٰذا یہ بھی انتظار کی ایک قسم ہے۔ لہٰذا انتظار مختلف مواقع پہ اس کے معنی کے اندر بھی تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے لوازم کے اندر تبدیلی آتی ہے، یعنی اس انتظار کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ لیکن بہرحال انتظار خود انتظار کے اندر صرف بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ ایکٹیو بھی ہو سکتا ہے اور ان ایکٹیو بھی ہو سکتا ہے انسان۔ آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب روایات میں کہا گیا ہے کہ انتظار الفرج من افضل العمل یا افضل العبادت انتظار الفرج، کہ بہترین عبادت انتظار فرج ہے اور سب سے
بہترین عمل انتظار فرج ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ ایک دفعہ انتظار سے مراد یہ ہے کہ جس کا انتظار خود انبیاء، اولیاء، اوصیاء، بندگان خدا اول سے لے کے آخر تک جس کا انتظار کر رہے ہیں، کہ خود پیغمبر گرامی اسلام بھی جس کی منتظر ہیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس انتظار میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر امام زمانہ کو میں درک کروں تو امام کی خدمت کروں گا۔ تو یہ انتظار کیسا انتظار ہے، اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ وہ فلسفہ کیا ہے انتظار کا۔ دیکھیے خداوند متعال نے اس زمین کو اور آسمانوں کو ایک ہدف کے لیے خلق کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ وہ ہدف کیا ہے؟ ہدف خلقت ہے، اور وہ ہدف خلقت عبادت خدا ہے، یعنی خدا کی بندگی ہے، یعنی تمام کائنات نے خدا کی بندگی کرنی ہے۔ لہٰذا اسی لیے اس مفہوم کو قبل از قرآن پہلی کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں یہ تذکرہ کیا کہ ہم اپنے بندگان صالح کو زمین کا وارث بنائیں گے۔ اور اسی طرح سے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہم نے انبیاء کو بھیجا ہدایت کے ساتھ تاکہ وہ کیا کریں؟ دین حق کو ظاہر کریں، علی الدین کلہ، تمام ادیان کے اوپر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک اس سے ناراضی ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا یہ وہ مفہوم ہے کہ جس کے لیے ارسال کیا گیا انبیاء کو۔ لہٰذا انبیاء جب تشریف لائے ہیں تو وہ اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے اس دین کو زمین پر محقق کیا جائے۔ لہٰذا تمام انبیاء نے اس کے لیے سعی کی، کوشش کی، تلاش کی۔ حضرت آدم سے لے کے خاتم الانبیاء تک یہ تمام انبیاء آئے اور اس انتظار میں تھے۔ اور ایسا نہیں ہے، ان کا انتظار یہ تھا کہ انہوں نے عمل کیا اور اس پیغام الہی کو زمین تک پہنچایا اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا انبیاء کا کام، اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ امام زمانہ تشریف لائیں۔ لہٰذا خود پیغمبر نے کہا کہ میرا سلام ہو آخری زمانے کے میرے بھائیوں پر۔ لہٰذا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مفہوم انتظار ہے جس میں پیغمبر بھی منتظر ہیں۔ اسی طرح سے ایک انتظار ایک عام سادہ آدمی کا ہے کہ وہ صرف اس انتظار میں رہتا ہے کہ اس کو روٹی، کپڑا، مکان مل جائے، یا جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو اس کو جاب مل جائے گی، تو یہ جاب بھی مل جائے گی اس کو، اور روٹی، کپڑا، مکان اور دیگر امنیت بھی مل جائے گی۔ لیکن یہ حد اقل مفہوم ہے کس سے؟ امام زمانہ کے اس آنے سے۔ یعنی ہم انتظار کر رہے ہیں، آیا اس مقصد کے لیے یا اس کے لیے کہ وعدہ الہی محقق ہو، اللہ کا وہ جو ہدف ہے وہ زمین پہ محقق ہو۔ کہ وہ ہدف کیا ہے؟ یملأ اللہ الارض، اللہ کیا کر دے گا؟ زمین کو بھر دے گا۔ یملأ اللہ الارض عدلا وقسطا، یا قسطا وعدلا کما ملعت ظلما وجورا، اللہ عدل سے زمین کو بھر دے گا، یہ وہ ہدف ہے۔ لہٰذا امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو ہم کس انتظار میں ہیں؟ آیا پہلے والا ہدف کہ اللہ عدل الہی کو قائم کرے، یا صرف روٹی، کپڑا، مکان اور جابس، اور حتیٰ اگر مومن ہے تو وہ یہ کہے کہ میں اپنی عبادات کو اچھی طرح سے انجام دے لوں گا؟ تو یہ حد اقل اور کم ترین اس کا مفہوم ہے۔ لہٰذا انسان کے درد کی بنیاد پہ، اپنے مرتبے کی بنیاد پہ وہ انتظار کرتا ہے۔ البتہ وہ کم ترین انتظار بھی خود انتظار کرنا بہت مفید ہے۔ لہٰذا مختلف درجے ہیں اس کے۔ اگر انبیاء کا انتظار ہے تو وہ بہترین انتظار ہے۔ لہٰذا یہی وہ انتظار ہے جس کے بارے میں کہا گیا انتظار الفرج من افضل العمل افضل العبادت، انتظار الفرج۔ یا کہا گیا فإن أحب الأعمال إلى الله انتظار الفرج۔ اور اس کا آخری اور نہائی نتیجہ کیا ہے کہ اگر کوئی منتظر اس لیول پہ انتظار کرتا ہے، من مات منتظرا لهذا الامر كان كمن كان مع القائم في فسطاته، اگر وہ انتظار کرتا ہے تو گویا ایسے ہی ہے جیسے وہ امام زمانہ کے خیمے میں ہے، بلکہ اس سے بھی افضل کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ اپنی تلوار کے ساتھ اس نے جنگ کی ہو پیغمبر کے سامنے۔ یہ ہے وہ انتظار۔ لہٰذا انتظار
ہمیں بھی اس انتظار کو کرنا ہے اور اپنے درک کو انتظار سے بڑھانا ہے، تاکہ اللہ کا وعدہ اور زمین پر خدا کا عدل اور عادلانہ نظام قائم ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔